ایک بہت ہی اہم موضوع جس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ اسے کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری بہت سے پاکستانی بچیوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ وہ پاکستانی فیملیز جو باہر پلی بڑی ہیں، جن کے بچے باہر پلے بڑے ہیں، باہر رہتے ہیں، تو وہاں پر LGBT کا کانسیپٹ بہت عام ہے اور ایکسیپٹنس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے بچے آج کل اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں، اور ماں باپ کیا کرتے ہیں، پاکستان سے سیدھی سادی لڑکی کو بہا کے لے جاتے ہیں، اس سے اسے بچہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کے بیٹے کی امیج بھی کور ہو جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا نہیں اس کے بیٹے میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ دیکھو اس کا بچہ بھی ہے، لیکن وہ شخص اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں جاتا، نہ ہی وہ اپنی بیوی کو امپورٹنس، وہ اسٹیٹس دیتا ہے۔ وہ صرف ایک ڈمی میرج ہوتی ہے، اپنی جھوٹی وقار کو اس سوسائٹی میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے خاندان میں مینٹین کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کتنی ایسی لڑکیاں اب تک بلی چڑھ چکی ہیں، اور جو اس چیز سے گزر رہی ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اپنی اس بیٹی کو صرف باہر بھیجنے کے مقصد سے اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں۔ اس کی شادی جس کسی بھی انسان سے کروا رہی ہیں، اس کا پروفائل ہر حال میں چیک کریں۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں، انگیج ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، اور فیوچر میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو صرف اس زاویے سے نہیں دیکھیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، کون سی گاڑی چلاتا ہے، کیا کماتا ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے اور کیا کپڑے پہنتی ہے۔ نہیں، آپ مینٹلی ایک دوسرے کو سمجھیں، مذہبی طور پہ آپ دونوں کی رائے کیا ہے، کھانے پینے کو لے کر آپ لوگوں کی رائے کیا ہے، انسانیت کے اوپر آپ لوگوں کی رائے کیا ہے، تعلیم کے اوپر، کریئر کے اوپر، نوکری کے اوپر آپ دونوں کی رائے کیا ہے۔ ایک دوسرے کو ڈیفرنٹ لیول پہ جا کے سمجھیں، شیئر کریں، اوپنلی شیئر کریں، کیونکہ شروع میں ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کسی کی ادائیں اچھی لگتی، کسی کی خوبصورتی، کسی کا گاڑی، کسی کا پیسہ، اور ہمیں لگتا ہے واو واٹ اے پرفیکٹ میچ، لیکن یہ واو جو ہے نا آپ کا درد میں تبدیل ہو جاتا ہے جب آپ فینٹیسی کے بیسس پر اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ میری باتیں آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، وہ لوگ جس سے آلریڈی گزر رہے ہیں صرف یہ وہ میری باتیں سمجھ سکتے ہوں گے، یا پھر وہ جو بھی میری اس بات کو بولیں گے پاگل عورت ہے، بکواس کرتی رہتی ہے۔ لیکن جب انہیں اللہ نہ کرے ان سب چیزوں سے گزرنا پڑے گا، ساری زندگی کی اذیت سے وہ جب گزریں گے، پھر انہیں احساس ہوگا کاش ہم نے اس پہ سوچا ہوتا۔ ہم سب کی ماؤں نے ہمیں یہ سکھا کر رخصت کیا تھا کہ شوہر آپ کا مزاجی خدا ہے، اسے کبھی نہ نہیں کہنا، اس کی فرما برداری کرنا، پر کبھی انہوں نے یہ نہیں سکھایا ہوگا، بتایا ہوگا کہ پریگننسی میں اپنا خیال کس طرح رکھنا ہے، کس طرح سے ایکسرسائز کرنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، کیونکہ یہی جو آپ کا مزاجی خدا ہے، اس کا مزاج فوراً سے بدل جاتا ہے جس دن آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور پھر یہ آپ کا آلٹرنیٹیو آس پڑوس دنیا میں ہر جگہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بس ایک آپ میں اس کو انٹرسٹ نہیں رہتا، باقی دنیا میں ہر جگہ اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کرنے کو۔ ریزن بھی خود وہ آپ کو ہی بتاتا کہ تم میں وہ بات نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ تمہاری اولاد پیدا کرنے کی وجہ سے۔ پر لیکن نہیں، وہ کبھی اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے۔ ان کو تو بس گھر میں بچہ پیدا کرنے کی مشین اور پھر اس کو سنبھالنے کے لیے ماسی چاہیے ہوتی، 2 in 1 پیکج، اور جب اس کا دل کرے تو ٹھیک ہے، کبھی آ کے بات کر لے گا، گلے لگ جائے گا، that's it۔ ہمارے یہاں عورتیں، لڑکیاں ایکسٹریملی ڈیسپریٹ ہوتی ہیں، شادی کے لیے عمریں نکل رہی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، رشتے والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ریزن از دیٹ کہ وہ اپنا شیلٹر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ پہلے باپ بھائی ان کا شیلٹر ہوتے ہیں، ان کا سایہ ہوتے ہیں، ان کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، پھر وہی چیز وہ شوہر میں ڈھونڈتی ہے، اور اس کو حل مسئلے کا حل شادی لگتا ہے کہ شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں بیٹا، وہ ایک الگ جہنم ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے انٹل انلیس اگر آپ کا آدمی ٹھیک نہ نکلے۔ ہوتا یوں ہے کہ نہ باپ کا گھر آپ کا ہوتا ہے، نہ شوہر کا گھر ہوتا ہے، بھائی ویسے ہی آپ کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، معاف کروا دیتے ہیں، شوہر زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو پیچھے وہ عورت تو اپنے بچوں کو کھلانے کے لائق نہیں ہوتی، وہ جا کے کورٹ کچہری میں کیس کیا لڑے گی۔ اور تو اور اگر جو شوہر حضرات ٹھیک نہیں ہوتے، ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے یا طرح کے ٹارچر کرتے ہیں، وہ عورت کو ہر وہ چیز برداشت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی تل تل مرے بجائے اس کے کہ آپ اس کو خود مختار بنائیں اور وہ اپنی حق کی موت مرے؟ اسے اپنے لیے روزی روٹی کمانا آتا ہو تاکہ اس پر کوئی ایسا وقت آئے وہ ڈیسپریٹ ہو کے شادی نہ کرے، مجبوری میں شادی نہ کرے، وہ اس لیے شادی کرے کیونکہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اپنے ایک اچھا ہم سفر چاہتی ہے، اور کل کو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اپنے لیے وہ ایک اسٹینڈ لے سکے،
وہ ساری زندگی سٹینڈ نہیں لے پاتی، اس کو پتہ ہوتا ہے نہ اس کو کوئی کھلائے گا نہ اس کے بچوں کو کوئی کھلائے گا۔ میرا یہ پیغام ان بہنوں کے نام ہے جو شادی کو اپنے سر پہ سوار کر کر بیٹھی ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ شادی ہر مسئلے کا حل ہے۔ آئے میں آپ کو شادی کا وہ پہلو دکھاؤں جس کے بعد شاید آپ شادی نہیں کرنا چاہیں گی، اور آپ کے پیرنٹس بھی کبھی آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتائیں گے، کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ باتیں اگر پتہ چل گئیں تو لوگ شادی کرنا بند کر دیں گے۔ پہلی چیز، شادی کامیاب رشتے کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ شادی کر لیا، اس کو حاصل کر لیا، نہیں نبھانے والا کبھی نہیں نبھائے گا۔ وہ بچے پیدا کر کے آپ کو چھوڑ جائے گا، آپ کو طلاق دے دے گا، خرچہ نہیں دے گا، آپ کا حق مہر نہیں دے گا، بچے کی کفالت نہیں دے گا۔ اور اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں۔ میں نے عورتوں کو رلتے ہوئے دیکھا۔ مجھے امیر لوگوں کی مثال مت دیجیے گا، امیر لوگوں کا تو قانون، جج، وکیل سب ان کا ہوتا ہے۔ مجھے ایک مڈل کلاس بچی کی مثال دیجیے جس کے باپ نے قرضہ لے کے اس کا دہیج جمع کر کے اس کی شادی کروائی تھی۔ آج اپنے باپ کے گھر میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، پتہ نہیں کس حال میں پال رہی ہوگی۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اور پھر ڈاکیومنٹیشن کے مسئلے الگ، نادرا کے چکر، اس کے چکر، اس کے چکر، کسٹڈی الگ۔ مرد ہر طرح سے آزاد ہے، اس کو دوسری شادی کرنی ہے، کوئی پیپر ورک کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عورت کو پراپر طلاق لینی ہے، خلا لینا ہے، کورٹ جانا ہے، اگر بچہ رکھنا ہے پراپر کسٹڈی لینی ہے، سفر کرنا ہے تو پراپر کسٹڈی لینی ہے۔ جبکہ مرد پہ کوئی قانون الاؤ نہیں، وہ کھلا بدماش ہے، وہ کھلا جانور ہے، جو چاہے کرے۔ اس ملک میں ہم عورتوں کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی تحفظ نہیں ہے، بلکہ ایک گھٹیا انسان کے ساتھ جلد بازی میں شادی کر کے آپ اپنی زندگی برباد کرتی ہیں۔ آپ اپنے ہر چیز پہ پابندی لگوا لیتی ہیں، آپ نہ قانونی طور پر کچھ کر سکتی ہیں، نہ ہی معاشرتی طور پر کچھ کر سکتی ہیں، ہر طرح سے آپ مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو مرد بہت اچھے سے جانتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں عورتوں کا معاشرے میں یہ برا حال ہے، وہ انہی چیزوں سے کھیلتا ہے۔